واشنگٹن میں قائم پاکستانی سفارت خانے کے علاوہ امریکہ میں پاکستان کے 4 قونصل خانے بھی ہیں جو نیو یارک، شکاگو، ہیوسٹن اور لاس اینجلس میں واقع ہیں۔ ہمارے ساتھ ہی مونا کاظم شاہ نے ہیوسٹن میں تعینات قونصل جنرل ابرار ہاشمی سے قونصل خانے کی ذمہ داریوں اور امریکہ میں قید پاکستانی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی صورتحال پہ بات کی۔ مونا ہیوسٹن میں وائس آف امریکہ کی نمائندہ ہیں لیکن اس وقت بالٹیمور میں موجود ہیں۔ ہیوسٹن کا جو قونصل خانہ ہے 10 ریاستوں میں پاکستانیوں کو خدمات مہیا کر رہا ہے۔ تو مونا، کووڈ کا دوران کیا مدد فراہم کی جا رہی ہے؟ دیکھیے، کووڈ کے دوران ابرار ہاشمی کے بقول انہوں نے صرف 3 دن کے لیے جو ہے وہ قونصل خانہ جو ہے وہ بند ہوا تھا، اس کے علاوہ وہ پوری طور سے فنکشنل تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کمیونٹی کی بھی سارا کارکردگی کو سراہا اور انہوں نے کہا کہ جو کنویننگ پاور ہوتا ہے کونسلیٹ کے پاس، اس کے زیر تحت انہوں نے تمام پاکستانی آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کے ڈرائیوز کی۔ وہ ڈرائیوز پی پی ای، فوڈ ڈرائیوز، ویکسینیشن ڈرائیوز، ٹیسٹنگ ڈرائیوز پر مبنی تھی، اور اس وجہ سے جو ہماری پاکستانی کمیونٹی ہیوسٹن میں رہائش پذیر ہے اس میں کووڈ کا جو ہے وہ ریشو جو ہے بہت کم تھا، اور شاید اس کی بڑی وجہ یہ بھی تھی۔ اس کے ساتھ ہی سارا میری ان سے جب بات ہوئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ لوگ کیا آئے کووڈ کے دوران کونسلیٹ، تو انہوں نے کہا کہ اس سال کے شروع سے ویسے بھی کووڈ کی وجہ سے اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے بھی زیادہ تر سہولتیں آن لائن اب مہیا ہیں لوگوں کو، لیکن جب میں نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا کمیونٹی ان سہولیات کو بآسانی استعمال کر سکتی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ جہاں تک یہاں کی ہماری کمیونٹی ہے، ماشاءاللہ ساری پڑھی لکھی کمیونٹی ہے، تو اگر وہ خود کمپیوٹر نہیں جانتے تو ان کو بچے ضرور جانتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بڑی ایزی ہے کہ ہم ٹیلی فون کا، ای میل کا، گوگل ایپ کا، بزنس ایپ کا، ہمارے پاس ٹیکسٹ اونلی کا، یہ جو ساری جو سہولیات ہیں لوگ استعمال کرتے ہیں گائے بگائے۔ پھر کچھ لوگ ان پرسن آنا چاہتے ہیں، دیر موسٹ ویلکم ٹو کم اوور۔ کسی کو ایمرجنسیز ہوتی ہیں، ہمارے پاس ایمرجنسی لائن بھی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ویزا بھی فوراً ایشو ہو جائے۔ اور ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ میں لوگوں کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اپنے کاغذات کو مکمل رکھیں، کوئی پتہ نہیں کس کے ساتھ کیا ایمرجنسی ہو۔ مونا، ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے رابطے کی ذمہ داری بھی ہیوسٹن میں جو تعینات ہوتے ہیں قونصل جنرل، ان کے حصے میں آئی ہوئی ہے کیونکہ وہ ٹیکسس کے علاقے فورٹ ورتھ میں واقع ایک حراستی مرکز میں قید ہیں۔ تو کیا کہنا تھا ابرار ہاشمی کا کہ کووڈ کی وبا کے دوران اس رابطے کی نوعیت کیا رہی ہے؟ جی، کووڈ کے دوران بھی وہ ان کو ریگولر وزٹس کرتے رہے ہیں، اور یہ یہاں پر جو ہے کارزول جیل جو ہے سارا، وہ بہت فیمس ایک جیل ہے جو صرف عورتوں کے لیے ہے، اور وہاں پر وہ ان سے کچھ مہینے کے وقفے سے جو ہے وہ ملتے رہے ہیں کووڈ کے دوران۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ پچھلے دنوں کافی یہ پریزنٹ ایکسچینج وغیرہ کی بھی بات جاری رہی، اور جب ان سے میں نے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے کہ واشنگٹن اور اسلام آباد کے بیچ میں ہے اور وہیں سے یہ سیٹل ہوگا، جبکہ کونسلیٹ کی ذمہ داری ان کی ویل بینگ، ڈپلومیسی پہ زیادہ مرکوز ہے، اور وہی وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ میری ملاقات ہوتی ہے، اس کونسلیٹ کے پاس ایک یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ان کی ویل بینگ اور جو ڈپلومیٹک ہماری ایفرٹس ہیں وہ دونوں ہم یہاں سے کرتے ہیں، اور آف کورس ڈی سی کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے۔ بالکل میری ملاقاتیں ہوئی ہیں، کووڈ میں تھوڑی ڈسرپشن ہوئی ہے، لیکن میں کووڈ کے دوران بھی ان کو ملنے پچھلے سال سپتمبر میں اور دسمبر میں گیا ہوں، اور اس سال میں جنوری میں مل کے آیا ہوں، اور ابھی مئی میں گیا تھا۔ تو ملاقات ہوتی ہے، شی از ویک، شی از ویل، بٹ جو لیگل کیس ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے۔ جی سارا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ بھی بات ہوئی تھی کہ عافیہ صدیقی کو کیا اپنے گھر والوں سے اجازت ہے بات چیت کرنے کی، جس کا انہوں نے جواب دیا کہ بالکل ان کو اجازت ہے، لیکن 2016 سے عافیہ صدیقی نے نہ کوئی کال لی ہے، نہ وہ کہیں کال کرتی ہیں، اور ابرار ہاشمی کے ورڈز میں نیدر شی میکس دا کال نور شی ٹیکس دا کال۔ آلرائٹ، مونا کاظم شاہ ہماری ہیوسٹن کورسپونڈنٹ بالٹیمور سے ہمارے ساتھ تھے۔ بہت شکریہ مونا ان تفصیلات کے لیے۔ تھینک یو۔